محمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبما نقضهم ميثاقهم، پس ان کے وعدہ کو توڑنے کی وجہ سے، وکفرہم بآیات اللہ، اور اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، وقتلہم الانبیاء، اور انبیاء کو بغیر حق، بغیر حق کے قتل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کی. یہود کی بات ہو رہی ہے. وقولہم، اور یہ کہنے کی وجہ سے، قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، بلکہ طبع اللہ، اللہ رب العالمین نے مہرے لگا دی، علیہا، ان پر، یا ان کے دلوں پر، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون، نہیں یہ ایمان لاتے، الا قلیلا، سوائے تھوڑے سے. فبما نقضهم میثاقهم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کی. وعدہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جب پیدا فرمایا، پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، اور روحوں کو جمع کر کے صرف ایک ہی وعدہ لیا: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ساری انسانیت نے کہا کہ جی ہاں. قالوا بلا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے. جب رب مان لیا تو پھر عبادت بھی اسی کی، جو حکم ہوتے اس کو بھی ماننا پڑے گا، اس کو بھی بجا لانا پڑے گا. ایک تو وہ یہ وعدہ تھا. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ پیچھے آپ نے سنا پچھلی آیات کے اندر، ان کی نافرمانی کے سبب اور ان کی اللہ رب العالمین کو حدود کی تجاوز کرنے کی سبب اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو ان کے سروں پر لٹکا دیا کہ اب توبہ کرو، معافی مانگو، اور گناہوں سے پکی بیداری اختیار کرو. اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس ٹائم توبہ کر نہیں، دیکھا کہ ابھی توبہ بھی کر رہے ہیں سجدے میں، تب بھی پہاڑ کو دیکھتے کہ ہمارے اوپر نہ گر جائے. اس کے بعد پھر یہ اپنے عقائد پر دوبارہ لوٹ گئے، جیسے اللہ رب العالمین پہلے نافرمانی کرتے تھے اسی طریقے نافرمانی شروع کر دی. تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے ان پر، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ان پر کیا کہ لعنت کی. وکفرہم بآیات اللہ، اور اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی. پیغمبر علیہ السلام کی صفات کو، پیغمبر علیہ السلام کے کمالات کو، پیغمبر علیہ السلام کے معجزات کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہی نہیں بلکہ تورات، انجیل، زبور، جتنی بھی بقیہ کتابیں ہیں سب کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی صفات، کمالات اور معجزات کو بیان فرمایا. اور یہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو ایسے جانتے تھے کہ جیسے بڑے مجموعے کے اندر بندہ اپنے سگے بیٹے کو پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طریقے. لیکن ان کو پتہ تھا، ان کو علم تھا، علم ہونے کے باوجود صرف انا اور ہٹ درمی کی وجہ سے کہ پیغمبر ہماری قوم یا ہمارے قبیلے میں سے کیوں نہیں آیا، قریش میں سے کیوں آیا، اس وجہ سے پیغمبر علیہ السلام کا انکار کر دیا. فرمایا کہ ہماری آیات کا انہوں نے انکار کیا، اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت کیا ہے. فرمایا وقتلہم الانبیاء، اور بغیر نحق انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر دیتے. جیسے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معروف واقعہ ہے. پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، ان کو پیغام دیا، کوئی پیغام جو اللہ نے ہر نبی کو دے کر کے بھیجا: قولوا لا الہ الا اللہ، ایک رب کو مانو، ایک رب کی عبادت کرو، چھوڑ دو دوسرے معبودوں کو، اور اللہ رب العالمین کے تابع ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کو ہی ختم کر دے، نہ رہے گا، باس نہ بجے گی بانسری، جب دعوت آئے گی نہیں تو پھر ہمارے اوپر زیادہ گناہ بھی نہیں چڑھے گے. تو انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ رب العالمین نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا. اس کے علاوہ دیگر انبیاء کو بھی انہوں نے قتل کیا. یاد رکھے گا اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو پیغمبر قتل کرے اپنے ہاتھ سے، یا پھر کوئی پیغمبر کو قتل کرے. یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے، جس کی معافی بھی نہیں مل سکتی. فرمایا کہ یہ انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے. اس سبب بھی اللہ رب العالمین نے یہود پر اپنی لعنت کی ہے. اور فرمایا کہ وقولہم قلوبنا غلف، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر پڑتے ہیں کہ آپ حق لے کر کے آتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دعوت بھی سچی ہے، آپ جو پیغام لے کر کے آتے ہیں وہ پیغام بھی سچا ہے، آپ جس کال کو لے کر کے آئے ہیں وہ کال بھی سچا ہے، آپ جو
توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں سچی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر پردے ہیں، ہمارے دل اس کو تسلیم نہیں کرتے، یا پھر ہم خواہشات ہمارے دلوں پر، ہمارے دماغوں پر زیادہ حاوی ہو جاتی ہے، ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے، کہ یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی ہے، اب یہ ایمان لانا بھی چاہے تو نہیں لا سکتے، اس سبب بھی اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت فرمائی ہے، فرمایا کہ بل طبع اللہ علی قلوبہم بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ سارے کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہے کہ یہ ایمان نہ لائے، اور تھوڑے ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، قول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔